السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 34۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نیک لوگوں کو دوستی آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ صاحبزادے تھے، نواب زادے تھے جریر ابن عبداللہ، اور بہت خوبصورت تھے ماشاء اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، سب کمرہ بھرا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جریر جو ہے باہر کھڑے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں دائیں بائیں یوں نگاہ ڈالی کہ کئی جگہ ہو تو ان کو داخل کروں، لیکن کہیں جگہ نہیں تھی اور کوئی اٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کون چھوڑے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر یوں پھینکی ان کی طرف اور یوں کہا، جریر اس پر بیٹھ جاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ۔ اونچے آدمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب مسلمان ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ اخلاق دیکھ کر جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر لی اور چادر اپنے سر پہ رکھی اور یہ کہا کہ حضرت میں اس چادر پر بیٹھوں یہ اس کا حق نہیں ہے، اس کا حق تو یہ ہے کہ میرے سر پر یہ چادر رہنی چاہیے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ جریر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بڑا عجیب قصہ آتا ہے طبرانی کے اندر، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں کی تھی۔ نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو نیک لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ بات بتایا کریں گے آپ کو، کچھ نہ کچھ بات ملتی رہے گی آپ کو۔ یہ واٹس ایپ جو ہے یہ نیک لوگوں سے دوستی کا ایک بدل ہے۔ گھر پر آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات ملتی رہے گی، آپ گھر پر جو ہے بیٹھ کر سنتے رہو گے، کچھ لکھ بھی لوگے اور پھر جو دعائیں پڑھتے رہو گے تو آپ کی جو ہے آخرت میں زینت پیدا ہوگی، آخرت جو ہے نکھرے گی، ترقی ہوگی۔ چنانچہ طبرانی میں حضرت جریر ابن عبداللہ کا قصہ ہے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر بیعت کی تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں پر بیعت کی ہے۔ نمبر 1 نماز کا اہتمام کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 3 ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اب طبرانی والا قصہ سنو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے طبرانی میں۔ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ 300 درہم میں ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ وہ بازار گیا اور ایک گھوڑے کا سودا کر کے اس کے مالک کو ساتھ لے کر آیا تاکہ حضرت جریر اس کو رقم ادا کریں۔ حضرت جریر نے گھوڑا دیکھ کر گھوڑے والے سے کہا، تیرا گھوڑا 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے، کیا تو اس کو 400 درہم میں بیچتا ہے؟ اس نے خوش ہو کر کہا، جیسے آپ کی مرضی، یعنی اگر آپ 400 درہم دیں تو مجھے کون سے برے لگیں گے بھائی، اچھا ہے 100 درہم زیادہ آ رہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گھوڑا 400 درہم سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، کیا تو اس کو 500 درہم میں بیچتا ہے؟ اس طرح وہ قیمت بڑھاتے ہوئے 800 درہم تک لے گئے۔ پھر 800 درہم میں اس کو خرید لیا۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو 300 میں بیچنے کے لیے تیار تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے، نیک لوگوں کی دوستی، یہ ذہن میں رکھنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہوں گا۔ اس شخص کا گھوڑا میرے نزدیک 300 سے زیادہ قیمت کا تھا،
اگر میں 300 میں خریدتا تو یہ خیر خواہی کے منافی ہوتا، اس لیے اس کے گھوڑے کی جو واقعی قیمت تھی وہ میں نے اس کو دی۔ اللہ اکبر! کیا خیر خواہی کا جذبہ تھا، کیا خیر خواہی کا جذبہ تھا! یہ آخری درجے کی خیر خواہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، کوئی بیوہ ہے، مکان بیچنا چاہتی ہے، مجبور ہے، تو جو قیمت ہے وہ تو نہیں دیں گے، اس سے کم قیمت میں وہ چیز خریدیں گے، کم قیمت میں۔ کوئی یتیم ہے، کم قیمت میں دیں گے، اور وہ پیسہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ کر کے دیں گے۔ اس لیے حضرت جریر ہمیشہ لوگوں کو ایک ہی بات کہتے تھے۔ حضرت مغیرہ جو کوفہ کے گورنر تھے، جب انتقال ہوا، مجمع بہت تھا، تو جریر ابن عبداللہ کو لوگوں نے کہا بے کچھ نصیحت کرو، تو انہوں نے تھوڑی اللہ کی تعریف بیان کی، پھر یہ کہا کہ دیکھو، مسلمان کے لیے بھلائی چاہو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اس لیے یہ نصیحت یاد رکھنا، جو آپ سے ہو سکے مسلمان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کیجیے۔ یہ نہیں سامنے والا کمزور ہے تو اس کو جو ہے آپ، یعنی میں میرا قصہ سنا رہا ہوں، ہماری ایک جگہ تھی، وہ جگہ میں نے ہمیں کچھ پتا نہیں کہ بھی ہمیں اس کا کیا ریٹ آئے گا، یعنی کیا رینٹ آئے گا، کیا آئے گا، تو وہ میں نے کسی ساتھی سے کہا کہ اس کا بھاڑا، اس نے کہا 2000 روپیہ، چلو آپ کو 2500 دوں گا۔ وہ نے کہا چلو 3000 دے دوں گا۔ ان کو معلوم ہے کہ مولانا کو معلوم نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا یہ تو بہت کم لگ رہا ہے ہم کو۔ خیر وہ ہم نے نہیں دی اس کو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے 50,000 روپے رینٹ دیا ہم کو۔ یہ حالات ہیں، یہ میں نے اشارہ کر دیا آپ کو۔ ایسے میرے ساتھ کئی قصے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں اس دنیا کا ہوں نہیں، اس دنیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، دھوکے دیے لوگوں نے۔ اس لیے ایسی بات نہیں، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔